امیدیں جو ہم نے لگا رکھی ہیں، کس سے لگا رکھی ہیں ہم نے امیدیں؟ کس سے ہیں ہماری امیدیں؟ اللہ تعالیٰ سے ہیں، اپنے آپ سے ہیں، لوگوں سے ہیں؟ میرا خیال ہے اپنے آپ سے ہماری جو امیدیں ہیں نا وہ کم ہوتی ہیں. ہماری امیدیں زیادہ تر ہوتی ہیں لوگوں سے، جو ہمارے آس پاس کے لوگ ہوتے ہیں ان سے ہماری امیدیں بہت زیادہ ہوتی ہیں. اور اس کے بعد ہماری کچھ تھوڑی سی امیدیں اللہ تعالیٰ سے ہوتی ہیں، جو کہ مجھے لگتا ہے کہ ہم بس کہتے ہیں، ورنہ اگر ہماری اللہ سے امید ہوتی تو پھر ہماری زبان پر شکایت نہ ہوتی یا بے یقینی کی کیفیت نہ ہوتی. پھر اس کے بعد ہمیں جو تھوڑی سی جو بچی کچی امید، یعنی نہ ہونے کے برابر جو امید ہوتی ہے نا، وہ ہمیں ہماری اپنی ذات سے ہوتی ہے. تو یہ کچھ چیزیں ہیں. امیدیں یعنی ایکسپیکٹیشنز جو ہم نے لگا رکھی ہیں بہت سی. کس کس سے؟ امید لگانا فطری ہے. اہم بات یہ ہے کہ وہ امیدیں حقیقی بنیادوں پہ ہوں، نہ کہ فرضی. کچھ امیدیں انسان کو خود اپنے آپ سے، کچھ اپنے ارد گرد کے لوگوں سے، اور کچھ اپنے رب سے ہوتی ہیں. ہم خود سے امید لگا کر ساری زندگی دوسروں جیسا بننے کی کوشش کرتے رہتے ہیں، حالانکہ رب نے ہمیں ایک دوسرے سے مختلف بنایا ہے. ہماری سوچ، ماحول، تربیت، حالات، واقعات ہمیں ایک دوسرے سے ممتاز کرتے ہیں، یعنی ہم ایک دوسرے سے الگ کرتے ہیں. اور یہ رب کا قانون ہے. اگر سب ایک جیسے ہو گئے تو دنیا میں ہمارے سیکھنے کے مواقع کم ہو جائیں گے. ٹھیک ہے نا؟ یعنی اگر ہم سب ایک جیسے ہو گئے، اگر سارے دوست ایک جیسے ہو گئے، اگر سارے رشتہ دار، سسرالی، میکے، یا آپ کے سارے جو کولیگز ہیں جہاں پر آپ کام کرتے ہیں، تو اگر سب لوگ ایک جیسے ہو گئے تو ویرائٹی ختم ہو جائے گی. اور اگر ویرائٹی ختم ہو گئی تو ہم سب کو پتا ہے کہ ہمیں یکسانیت سے بہت جلدی بوریت ہو جاتی ہے. ہم بہت جلدی بور ہو جاتے ہیں کہ کیا ہے یار، مطلب کچھ ہے نہیں. ہمیں اپنی ٹیبل پہ ویرائٹی چاہیے ہوتی ہے. ہم روز ایک طرح کا کھانا نہیں کھا سکتے. اگر روز آپ کی ٹیبل پہ دال بنا کے رکھ دی جائے تو آپ تیسرے دن ہی بول پڑیں گے اور آپ کہیں گے کہ آج تو چکن پک جانی چاہیے، یا آج تو کوئی اچھی سی سبزی بن جانی چاہیے. لیکن ہم اس ویریشن کے تو قائل ہیں، لیکن ہم اس ویریشن کے قائل نہیں کہ ہمارے ارد گرد جو مختلف قسم کے لوگ ہیں ہم اس ویریشن کے قائل نہیں ہوتے. اپنے سٹینڈرڈ خود بنائیں، لوگوں کے سٹینڈرڈ پہ جینا بند کر دیں. لوگوں سے بھی ہماری بڑی کمال کی توقعات ہوتی ہیں کہ لوگ ہم سے پیار کریں، لوگ ہمیں اہمیت دیں، لوگ ہماری بات پر لبیک کہیں، جبکہ خود کو ہم اہمیت دیتے نہ ہی خود سے پیار کرتے ہیں. کاش کہ ہم خود سے دوستی کر لیتے، خود سے تعلق بناتے تو ہر ایک سے تعلق بنانا آسان ہو جاتا ہے. خود سے تعلق بنا لیتے تو ہمیں ہر ایک سے تعلق بنانا آسان ہوتا. ہم تو خود کو بھی فار گرانٹیڈ لیتے ہیں، ہم خود پہ یقین نہیں کرتے، تو جس کی وجہ سے ہم اپنے ساتھ جڑے ہوئے لوگوں پہ یقین نہیں کرتے. ہمیں اپنے دوست کی، ہمیں اپنے استاد کی، ہمیں اپنے ماں باپ کی بات کا یقین نہیں ہوتا. ہمیں یہ سمجھ نہیں آتا کہ جو دوسرا مجھ سے کہہ رہا ہے کیا میں واقعی یہ کام کر سکتا ہوں، کر سکتی ہوں. کیونکہ ہمیں وہ یقین ہمارے اپنے اندر نہیں ہوتا نا، پھر ہمیں باہر سے ویلیڈیشن کی ضرورت ہوتی ہے. باہر سے کوئی بھی انسان کتنا بھی آپ کو ویلیڈیٹ کر لے، لیکن جب تک وہ ویلیڈیشن آپ کے اندر سے نہیں آئے گی نا، آپ اس پہ کام نہیں کر سکیں گے. آپ کو وہ یقین نہیں ملے گا اپنی ذات پر. پھر ہم رب سے بھی بڑی امید لگاتے ہیں. ہم چاہتے ہیں کہ ہم چاہے کچھ بھی کریں اس کی نافرمانی کرتے رہیں اور وہ ہمیں معاف کرتا رہے، وہ ہماری دعائیں پوری کرتا رہے، ہمارے نصیب میں وہ سب کچھ لکھ دے جو ہم ڈیزرو بھی نہیں کرتے. بہت اچھی بات ہے. رب سے گمان ضرور اچھا رکھیں، لیکن اپنا عمل بھی درست کریں. کیونکہ ہمارا ایک بہت بڑا پرابلم یہ ہے کہ ہم یہ تو کہتے ہیں کہ رب سے گمان ہم نے رکھا ہوا ہے، تو ہم اس کی وجہ سے گناہ کرتے چلے جاتے ہیں، اور اس کے بعد ہم یہ کہتے ہیں کہ وہ ہے نا، وہ معاف کر دے گا. وہ تو معاف کر ہی دے گا، لیکن اگر آپ گناہ کرتے 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 آپ اس گناہ کے اتنے عادی ہو جائیں گے کہ آپ کے لیے وہ گناہ چھوڑنا مشکل ہو جائے گا. وہ رب تو معاف کرنے کے لیے تیار بیٹھا ہے، وہ تو رحمان ہے، وہ تو رحیم ہے، وہ تو سب سے بڑھ کر معاف کرنے والا ہے. تو اب کیا کریں آخر؟ توقعات نارمل ہے. یہ جو ہم کبھی کبھی غصے میں کہتے تھے نا، مجھے اب کسی سے کوئی امید نہیں ہے، ایسا ہو ہی نہیں سکتا. یہ اب نارمل بات ہے. ایسا کیسے ممکن ہے کہ آپ کو کسی سے امید نہ ہو؟ امید پہ تو دنیا قائم ہے. یہ مقولہ نہیں سنا؟ امید پہ دنیا قائم ہے. کیسے بھئی؟ مجھے امید ہے نا کہ اب سے کچھ دیر کے بعد مغرب ہو جائے گی. مجھے امید ہے نا، مجھے امید ہے کہ میں نے رات کا کھانا بنایا ہوا ہے، وہ میں کھانا کھاؤں گی. میں نے اپنی پسند کا کھانا بنایا، مجھے امید ہے کہ وہ کھانا میرے کچن میں پڑا ہے،
میں جاؤں گی, ٹائم ہوگا 8 بجیں گے, میں کھانا نکالوں گی, میرے بچے میرے گھر والے ساتھ بیٹھیں گے اور ہم ساتھ بیٹھ کے کھانا کھائیں گے, ہم انجوائے کریں گے. یہ امید ہی تو ہے جو ہمیں صبح سے دوپہر ہوتی ہے, پھر شام ہوتی ہے, پھر رات ہوتی ہے, اور پھر ہم اگلے دن کی امید میں پھر ہم ایک نئی تمناؤں کے ساتھ, ایک نئی امیدوں کے ساتھ ہم رات کو میٹھی میٹھی نیند سو جاتے ہیں, اور صبح ایک نئی تمنا, ایک نئی امید کے ساتھ ہم اپنے بستر سے کھڑے ہوتے ہیں اور اپنے کام شروع کر دیتے ہیں. اگر یہ امید ختم ہو جائے تو ایسا ہے کہ آپ سمجھ لیجئے کہ انسان کے اوپر مایوسی کا دورہ پڑ جائے. سوچئے اس بات کو, اگر میں اپنی زندگی سے امید نکال دوں تو کیا میں اپنے آپ کو معاف کر سکوں گی؟ نہیں کر سکوں گی نا. امید ہر وقت لازمی ہے آپ کی زندگی میں. امیدیں ہوں گی, آپ نے حقیقت کی نگاہ سے چیزوں کو دیکھنا ہے. آپ نے مچھلی سے یہ امید نہیں رکھنی کہ وہ ہوا میں اڑنا شروع کر دے, یا کوے سے یا چڑیا سے یہ امید نہیں رکھنی کہ وہ ڈیپ سی میں تیرنا شروع کر دے. ٹھیک ہے, جو کر سکتا ہے اس سے وہ امید رکھیں. اچھا, اب اس کے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ آپ اپنے آپ سے کیا امید رکھتے ہیں اس کو بھی چیک کر لیں, کہیں آپ کی اپنے آپ سے ان ریئلسٹک اپروچ تو نہیں ہے. اٹس ویری امپورٹنٹ. آپ کی اپنے آپ سے کیا امیدیں ہیں اس کے بارے میں مجھے بتائیں. آپ اپنے آپ سے کیا سوچتے ہیں, کیا کہتے ہیں, کیا امید لگاتے ہیں. بھائی میری تو, ہو سکتا ہے آپ میں سے کسی کے ساتھ, بھائی میری تو یہ امید ہے کہ میں تو اگلے 6 مہینے میں کروڑ پتی بن جاؤں گی. ان ریئلسٹک اپروچ ہو سکتی ہے نا کسی کے لیے, اور ہو سکتا ہے کسی کے لیے وہی اپروچ ریئلسٹک ہو. ٹھیک ہے, تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر آپ کو اپنے آپ سے امید ہے تو وہ بھی ریئلسٹک ہو, آپ کو دوسروں سے امید ہے وہ بھی ریئلسٹک ہو. ٹھیک ہے, ہم نہ تو اپنے آپ سے ریئلسٹک اپروچ رکھتے ہیں, نہ ہم دوسروں سے ریئلسٹک اپروچ رکھتے ہیں, اس کے بعد پھر دکھی بھی ہم ہی ہوتے ہیں, تو پھر ہم کہاں پہ کھڑے ہوں گے.